السلام علیکم. گروپ ٹیسٹ فار اسپیسیفک پرپزز. اس سیشن میں ہم ایسے ٹیسٹ کی بات کریں گے جو بنیادی طور پر تو گروپ ٹیسٹ ہیں اور جن کو مختلف مخصوص طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ نہیں ہیں کہ محض مینٹل ایبلٹی کے ٹیسٹ ہوں، لیکن یہ انٹرسٹ کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، کیریئر سلیکشن کے لیے استعمال ہونے والے ٹیسٹ بھی، انٹرنس ٹیسٹ بھی اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی. آپ جانتے ہیں کہ گروپ ٹیسٹ اور انڈیویجول ٹیسٹ اپنے اپنے مختلف طرح کے فوائد اور نقصانات کے حامل ہیں. ان کی اپنی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ایڈوانٹیجز بھی. سچویشن کے مطابق جہاں کہیں ہمیں ایڈوانٹیجز جو ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کے مقابلے میں زیادہ محسوس ہوں گی، وہاں پہ ہم انتخاب کریں گے گروپ ٹیسٹ کا یا اس کے مقابلے میں انڈیویجول ٹیسٹ کا. اور دوسری جانب اگر ہمیں لگے کہ جو بھی ٹیسٹ ہے، خواہ وہ گروپ کا ٹیسٹ ہے یا انڈیویجول ٹیسٹ ہے، اگر اس کی ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ کسی طرح سے ریزلٹس کو یا نتائج کو متاثر کر سکتی ہیں، تو ہم پریفر کریں گے کہ ہم ایسے ٹیسٹ لیں جن کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں اور ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کو ہم یا تو کنٹرول کر سکتے ہیں یا مکمل طور پر ریموو. آپ جانتے ہیں کہ اسکول کے بچے یعنی اسکول گوئنگ ایج کے بچے اور ایسے بچے جو اسکول کے بنیادی سالوں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ان کے لیے کسی اور طرح کے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ جنرل آئی کیو ٹیسٹ جو ہیں وہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ ایک خاص ایج یا خاص گریڈ کے بچے جو ہیں ان کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. اسی طرح سے جو انٹرنس ٹیسٹ ہیں، کچھ ایسے انٹرنس ٹیسٹ ہیں جو کہ اسکول انٹرنس ٹیسٹ ہیں، اور اسکول کے جو گریڈز ہیں ابتدا سے لے کے کنڈر گارٹن سے لے کے 12th گریڈ تک ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسری جانب ایسے بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ یونیورسٹی یا اسکول میں انٹرنس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. آپ بہت سی ایسی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ اسکالرشپس ایڈورٹائز کیے جاتے ہیں، فورن اسکالرشپس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ٹیسٹ بتائے گئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ ٹیسٹ کیے ہوں گے تو آپ کو یہ اسکالرشپ ملے گا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسی قسم کے انڈیجنس انٹرنس ٹیسٹ جو ہیں وہ اب استعمال ہوتے ہیں. میڈیکل کالجز کے لیے، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے ان کے اپنے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں. اسی طرح سے یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن کے پروگرامز میں اگر آپ نے جانا ہو تو آپ کو گیٹ یا اس قسم کے اور ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں. بعض اوقات آپ جنرل ٹیسٹ دیتے ہیں اور بعض اوقات آپ سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹیسٹ. اگر تو آپ کسی ایسے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں جہاں پہ جنرل اسکولاسٹک ابیلٹی اور جنرل جو آپ نے اچیومنٹ اسکول سے اور ابتدائی طور پہ کالج کے سالوں سے حاصل کی ہے، تو اور اس پروگرام میں صرف وہی درکار ہے تو آپ جنرل ایبلٹی کا ٹیسٹ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ زیادہ ہائر لیول اور زیادہ اسپیشلائز نالج کے لیے ایڈمیشن لے رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ پی ایچ ڈی کے پروگرام میں جاتے ہیں، تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ سبجیکٹ کا ٹیسٹ بھی دے کر آئیں گے. اس سیشن میں ہم اسی طرح کے کچھ ٹیسٹوں کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مختلف پروفیشنز میں، مثال کے طور پہ ملٹری میں جو ہے انٹرنیشنلی کون سے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں. ایک طرف تو ایپٹیٹیوڈ ہیں، دوسری طرف انٹرسٹ کے ٹیسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور کس طرح سے ایجوکیشنسٹ نے، سائیکالوجسٹ نے اور دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے مختلف طرح کے ٹیسٹ ہمیں پرووائڈ کیے ہیں جن کو ہم اپنی سچویشن کے مطابق اور پرپز آف ٹیسٹنگ کے مطابق ہم استعمال کر سکتے ہیں. شروع میں ہم 2-3 ایسے ٹیسٹوں کی بات کریں گے جو بہت پاپولر اور کامنلی نون ٹیسٹ ہیں، اور آپ ان کے نام جو ہے اکثر اخبارات میں پڑھتے ہیں، یا اگر آپ انٹرنیٹ پہ مختلف ویب سائٹس ایسی دیکھتے ہیں جہاں پہ مختلف یونیورسٹیوں میں ایڈمیشنس کی بات ہوتی ہے تو اکثر یہ ٹیسٹ جو ہیں آپ کی نظر سے گزرتے ہیں. مثال کے طور پہ سیٹ کا نام آپ سنتے ہیں، میٹ کا نام سنتے ہیں، جی آر ای کا نام سنتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے ان میں سے کچھ ٹیسٹ آپ نے دیے بھی ہوں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیٹ، یا آج کل جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں سیٹ 1 کی. سیٹ 1 اور دا اسکولاسٹک اسیسمنٹ ٹیسٹ، اس کا نام پچھلے کچھ عرصے میں تبدیل کیا گیا. پہلے ہم اس کو جانتے تھے اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یا سیٹ کے نام سے، اب اس کو آپ سیٹ 1 کے نام سے بھی جانتے ہیں. First used in 1926, the test is the most commonly used college entrance test in the US. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اگر یو ایس میں نہیں بھی رہتے لیکن اگر آپ پاکستان سے ایڈمیشن کے لیے وہاں جاتے ہیں
تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں آنے سے پہلے بہت سی یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں کہ وہاں آنے سے پہلے آپ سیٹ کلیئر کر کے آئیں گے. Set 1 has two parts that contain the reasoning test comprising further sub-tests. بنیادی طور پر ریزننگ ٹیسٹ ہیں لیکن اس میں سب ٹیسٹ پائے جاتے ہیں. Verbal reasoning, this part consists of 78 questions in all to be completed in 75 minutes. اور یہ جو آئٹمس ہیں ان کا ٹائم جو ہے اس کو فردر 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. Sentence completion carries 19 questions, critical reading 40 questions, analogies 19 questions. تو جو وربل پارٹ ہے اس کے اندر وربل ریزننگ میں یہ آئٹم جو ہیں ان 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہوئے ہیں. میتھمیٹیکل ریزننگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایسی ریزننگ جس کا تعلق آپ کی میتھمیٹیکل ابیلٹی کے ساتھ ہے، اور کیونکہ یہ انٹرنس ٹیسٹ ہے تو محض یہ ایک انہیرنٹ ابیلٹی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس ابیلٹی کی بات ہو رہی جو کہ آپ نے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حاصل کی اور جو آپ نے میتھمیٹکس میں عبور حاصل کیا اس کی بنیاد پہ یہ ریزننگ جو ہے اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. This part contains 60 questions. The questions are distributed in the following subsets. اس میں بھی وہی subsets ہیں. Regular mathematics contains 35 multiple choice questions. Student produced responses, that is 10 questions, and quantitative comparisons carries 15 questions. یعنی جو سمپل میتھمیٹکس کے جو ریگولر کوشچنز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ایسے پرابلمس ہو سکتے ہیں اس میں اسٹوڈنٹ اپنے خود رسپانسز پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹیو کمپیریزن، ان کی بنیاد پہ جو ہے اسیسمنٹ کی جائے گی کسی بھی شخص کی میتھمیٹیکل ابیلٹی یا یوں کہہ لیجیے میتھمیٹیکل ریزننگ کی. The test norms were obtained from a large representative sample اور اس وجہ سے ہم اس کو ایک ٹرسٹ وردی ٹیسٹ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ نارمس کافی بڑے سیمپل سے حاصل کیے گئے اور موجود ہے. سیٹ 2 جو ہے وہ سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے، مختلف طرح کے سبجیکٹس کے حوالے سے ہم یہ ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ سائیکالوجی کے کسی پروگرام میں جانا چاہیں یا میڈیسن میں جانا چاہیں تو آپ یہ ٹیسٹ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. اٹ کنٹینس اے ڈائریکٹ رائٹنگ ٹیسٹ، tests in Asian languages and English as a second language proficiency test. یہ ایڈیشنل ٹیسٹ ہیں جو اس کے ساتھ موجود ہیں اور استعمال کیے جا سکتے ہیں. کافی جگہوں پر کافی اداروں میں سیٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، بہت سے اسکالرشپس میں سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکولاسٹک اچیومنٹ ٹیسٹ ہے. تو ایسے پروگرام جس کے اندر اسکول سے جو اچیومنٹ کی گئی یا جو کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسکول مکمل کرنے کے بعد کسی کو آنا چاہیے، یہ ٹیسٹ ان تمام چیزوں کی جانچ اور میجرمنٹ کرتا ہے. دوسری جانب ایسے بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ گریجویٹ لیول کے لیے درکار ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے گریجویٹ لیول کے اوپر ایڈمیشن لینا ہے اور اس سے پہلے کہ آپ کالج کے ابتدائی برسوں کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ اور ٹیسٹ بھی جو ہیں وہ موجود ہے. The graduate school entrance tests are widely used for admission in graduate schools and professional degree programs like medicine, art and law. اس طرح کے پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے ہمارے پاس گریجویٹ ٹیسٹ جو ہے وہ موجود ہے. سب سے پہلے تو GRE ایک ایسے ٹیسٹ کا نام جس سے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واقفیت رکھتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس جو ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو GRE دینا پڑتا ہے، اور ہم کامنلی یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک لمبا ٹیسٹ ہے، طویل ٹیسٹ ہے اور مشکل ٹیسٹ ہے. مشکل اس حوالے سے کیونکہ اس میں ایک ورائٹی آف ایریاز کو کور کیا جاتا ہے اور جو لیول ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کم از کم یہ لیول ہو جو کہ گریجویٹ لیول کی تعلیم کے لیے ضروری ہے. GRE سے مراد ہے گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن، اور اس کو ہم گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں. دس ٹیسٹ از دا موسٹ کامنلی یوزڈ گریجویٹ لیول ٹیسٹ انیشلی انٹروڈیوسڈ ان دا US. باقی جگہوں پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اوریجن اس کا امریکن ہی ہے. The general scholastic ability is measured by this test. Along with grade point average and a recommendation letter, a student can be accepted for any program if he or she has passed and attained the
required score in GRE. تو کسی فورن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آپ کے پاس اگر GRE ہو, آپ کی پچھلی جو ایجوکیشن تھی اس کا اچھا GPA ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اچھا ریکمنڈیشن لیٹر ہو, تو آپ کو کسی بھی اچھے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. GRE کے بنیادی طور پہ 3 سیکشنز ہیں. The 3 sections include 1 verbal, that is GRE-V, 2 quantitative, GRE-Q, and 3 analytic, that is GRE-A. The verbal section includes measurement of reasoning, antonyms, analogies, and paragraph comprehension. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وربل سیکشن میں مختلف طرح کے جو آئٹمس ہیں وہ شامل ہوں گے. مثلاً کمپریہنشن سے تو آپ واقف ہیں کہ کسی بھی دی ہوئی چیز کو پڑھنا اور اس کے بعد اس میں سے اگر اسی کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں تو ان کے جواب دے سکنا, جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ جو آپ ریٹن کنٹینٹ پڑھتے ہیں اس کی آپ کو کمپریہنشن یا سمجھ ہے یا کہ نہیں. اینٹونیم سے مراد ہے متضاد, یعنی مختلف الفاظ اور ان کی اپوزٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس لیول کے اوپر آنے کے بعد آپ کو اینٹونیمز معلوم ہوں گے. سینونیمز یا مماثلت رکھنے والے الفاظ, یعنی ایک معنی رکھنے والے 2 الفاظ, یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو جونیئر لیول پہ بھی معلوم ہوں گے, اس لیے یہاں پہ اینٹونیمز جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں, اور سینونیمز بھی اور طرح سے استعمال ہوں گے. انالوجیز سے مراد ہے کہ آپ 2 سچویشنز میں یا 2 چیزوں میں یا 2 آبجیکٹ کی بنیادی کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کی مماثلت سے آپ واقف ہوں. آپ یہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ آپ کو اس لفظ کا مطلب ہو, جو مطلب ہے وہ معلوم ہو, اور اس کی جو بنیادی خصوصیات یا اس کے اوصاف ہیں ان سے آپ واقف ہوں. تبھی آپ 2 آبجیکٹس جو ہیں ان کو کمپیئر کر کے ان میں انالوجی جو ہے یا 2 واقعات میں انالوجی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ریزننگ بھی شامل ہے, اور جو کمپریہنشن ہے وہ پیراگراف کمپریہنشن کی شکل میں ہے. جو اس کا کوانٹیٹیو پارٹ ہے دیٹ از GRE-Q, اس میں ریزننگ, الجبرا اور جیومیٹری سے تعلق رکھنے والے سوالات ہیں. بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ میتھمیٹیکل ایبلٹی میں اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ جب اس ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ جیومیٹری کے اور الجبرا کے پرابلمز جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور ان کو حل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. اور اس میں جیومیٹری اور الجبرا اسی لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس لیول پہ آنے پر آپ کو یہ جو منیمم نالج جو ہے یہ ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور اسی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کوانٹیٹیو پورشن میں. GRE also measures general achievement in at least 20 majors like psychology, history and chemistry. GRE کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہیں, بہت اسٹرانگ پراپرٹیز کا حامل یہ ٹیسٹ نہیں ہے. اس کے باوجود یہ ایک بہت وائڈلی یوز ٹیسٹ اور رسپیکٹڈ ٹیسٹ ہے. جہاں اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز کا تعلق ہے اور اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی, اس کے بارے میں ہمیں بہت بڑے کویفیشنٹس کہیں پہ بھی رپورٹڈ نہیں ملتے. مثال کے طور پہ the studies on relationship of grade point average and GRE have shown the correlation from 0.22 to 0.33. یعنی اسٹوڈنٹس کے جو گریڈ پوائنٹ ایوریجز بھی تھیں GPA, ان کے ساتھ بھی اس کا کوریلیشن بہت زیادہ ہائی نہیں. بہرحال یہ ایک پازیٹیو کوریلیشن ضرور ہے 0.22 یا 0.33 تک. The GRE in addition with GPA has been proved to be a good predictor of graduate success. لیکن کمبائن ٹوگیدر اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ کا GRE کا اسکور لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پریویس جو GPA بھی اگر اس کو لیں, تو دونوں کی مل کے ہم یہ دیکھتے ہیں ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ اچھے پریڈکٹرز ہیں ایکڈیمک سکسیس کے. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ بار بار یہی بات کہیں گے کہ جب ہم سائیکومیٹرک پراپرٹیز کی بات کریں تو اس کی کوئی اتنی اسٹرانگ پراپرٹیز نہیں ہیں. لیکن دوسری جانب شاید یہ وہ واحد ٹیسٹ ہے جو اتنا براڈلی بیسڈ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ جو کہ اچیومنٹ کو بہت اچھی طرح سے میجر کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹیسٹ یہی ہے. اگر ہم انڈیجنسلی ڈیولپ ٹیسٹ یا یوں کہہ لیجیے پاکستان میں ڈیولپ ٹیسٹ کی بات کریں تو ہمارا جو گیٹ جو ہے, جو ٹیسٹ آج کل اکثر اسٹوڈنٹس دیتے ہیں, وہ اسی پیٹرن پر بنایا گیا.
گیٹ میں 3 حصے شامل کیے گئے ہیں جس میں آپ وربل ایبلٹی کے ٹیسٹ بھی ہیں. بنیادی طور پہ انگریزی زبان کی اس میں جو ہے ایبلٹی ٹیسٹ کی جاتی ہے. اس میں انالیٹک ایبلٹی کو میجر کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کوانٹیٹیو ایبلٹی کو, یعنی میتھمیٹیکل پرابلمس جو ہے اس میں پائے جا سکتے ہیں, انالیٹیکل ریزننگ کے پرابلمس میں شامل ہیں, اور وربل ایبلٹی کو ٹیسٹ کرنے والے آئٹمس بھی اس میں شامل ہیں. اور لوکلی جو انڈیجنسلی ڈیولپ ٹیسٹ ہیں اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اس لیول پہ لے آیا جائے جو کہ جی آر ای کا لیول ہے. بہرحال لوکل یونیورسٹیز میں ایڈمیشنس کے لیے آپ کو گیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بہت سی فارن یونیورسٹیز میں جانے کے لیے آپ کو پھر بھی جی آر ای کی ضرورت ہوگی. انڈیجنسلی ڈیولپ ٹیسٹ میں بھی ہم سبجیکٹ کے ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور بہت سے سبجیکٹس کے ٹیسٹ بھی جو ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں, اور اگلے کچھ برسوں میں توقع کی جاتی ہے کہ مختلف جو پروگرام جو ہے ان میں جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے اکثر کے لیے ہمارے پاس انڈیجنس ٹیسٹ موجود ہو. اگر دیکھا جائے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں جو کہ آلریڈی کوئی ڈگری حاصل کر چکے ہوتے ہیں. They have already completed a certain educational academic program. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہم ان کو دوبارہ سے دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک سرٹن لیول آف اچیومنٹ جو ہے وہ تو آلریڈی ایگزبٹ کر چکے ہیں. بنیادی مقصد یہی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں مختلف انسٹیٹیوشن سے مختلف پروگرام سے اور مختلف کریکولم پڑھ کر آتے ہیں, تو ایک سرٹن لیول جو کہ ان کے لیول کے ان کی کوالیفیکیشن والے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے, یہ جانچنے کے لیے کہ آیا اس نے وہ لیول حاصل کر لیا یا نہیں, اس کو جی آر ای یا گیٹ اس قسم کے ٹیسٹ دیے جاتے ہیں, اور ان کی بنیاد پر ہم کالج انٹرنس یا یونیورسٹی انٹرنس جو ہے اس کو کرتے ہیں. ملر انالوجیز ٹیسٹ, ملر انالوجیز ٹیسٹ یا میٹ ایک دلچسپ ٹیسٹ ہے. شاید جب آپ ٹیسٹ کر رہے ہوں اس وقت آپ کو دلچسپ سے زیادہ یہ مشکل محسوس ہو, لیکن اگر آپ ویسے ہی اس کے بارے میں پڑھیں اور اس کے دیکھیں کہ آئٹم جو ہیں وہ کس نیچر کے ہیں, تو آپ کو یقیناً یہ ایک دلچسپ ٹیسٹ لگے گا, اور یہ باقی جو دوسرے ٹیسٹ ہیں ان سے مختلف بھی محسوس ہوگا. بنیادی طور پر اس میں انالیسز دیکھی جاتی ہیں واقعات میں یا آبجیکٹس میں, چیزوں میں, اینیملس کے بارے میں, سچویشنس کے بارے میں. تو مختلف لگنے والی سچویشنس یا چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں, اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان میں کیا چیز کامن ہے. اب بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ دو چیزوں میں کیا انالوجی پائی جاتی ہے, کیا سملیرٹی, کیا مماثلت ہے. ایک دم دیکھنے میں پہلی نظر میں آپ کو اس میں مماثلت شاید نظر نہ آئے, لیکن اس میں مماثلت ہوتی ہے. تو اسی چیز کو اور اس طرح کی ریزننگ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میٹ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. The MAT is a 50-minute verbal test that measures students' ability to find logical relationships for 100 different analogy problems. 100 مختلف طرح کے analogy problems ہیں جس میں جو ٹیسٹ دینے والا ہے اس کو analogies جو ہیں وہ تلاش کرنا ہوتی ہیں. ٹیسٹ بہت مختصر بھی نہیں ہے اور بہت طویل بھی نہیں ہے, 1 گھنٹے سے کم میں یعنی 50 منٹ میں یہ حل کیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ آپ کو تمام آتی ہوں. عام طور پہ لوگ مکمل طور پر اس کو پورا حل نہیں کر پاتے, لیکن اس کے لیے جو ٹائم دیا گیا اٹس اے ٹائم ٹیسٹ, تو 50 منٹ میں اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. The MAT offers special norms for various fields, and the research has indicated that MAT has an age bias as it scores over-predicted. Research has indicated that MAT has an age bias as it scores over-predicted the GPAs for 25 to 35-year-old groups and under-predicted for the age 35 to 44. 25 سے 34 کے لیے اور طرح سے پریڈکٹ کرتا ہے, اور 35 آنورڈز ایج کے لیے ذرا یہ مختلف پریڈکٹ کرتا ہے. یعنی ایک گروپ کے لیے اوور پریڈکٹ کیا اس نے جی پی ایس کو, اور ایک کے لیے انڈر پریڈکٹ. یہ ایک چھوٹی سی شارٹ کمنگ ہے جو اس کے بارے میں ریسرچ میں دیکھی گئی. ادروائز اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مختلف فیلڈس اور ایریاز کے لیے ڈفرینٹ نارمس موجود ہیں, جن کو دیکھ کے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے مختلف فیلڈز میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کس طرح کے سکورز حاصل کیے.
The psychometric properties are adequate to MAT, but it does not predict researchability, creativity and other factors important in graduate school. حالانکہ یہ ٹیسٹ بہت سی جگہوں پہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ یہ لیک بھی کرتا ہے، جیسے کہ کریٹیوٹی یا ریسرچبلٹی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں دیتا. بہرحال دیکھا یہ گیا ہے کہ میٹ کو اکیلے بذات خود ایک انڈیویجول ٹول فار انٹرنس ایگزامینیشنز استعمال نہیں کیا جاتا. عام طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے ان کمبینیشن ود ادر ٹیسٹ، اسپیشلی جی آر ای. تو بہت سے پروگرام، جیسے اگر آپ سائیکالوجی پڑھنے کے لیے کہیں باہر جانا چاہیں تو اکثر اوقات اس میں یہ درکار ہوتا ہے کہ آپ نے جی آر ای کلیئر کیا ہو اور اس کے ساتھ آپ نے میٹ بھی کلیئر کیا ہو. تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا اکیڈیمک پروگرام نظر آئے جس میں اور تو کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا اور صرف ملر انالوجی ٹیسٹ دیا جائے گا. سو اٹس اے گڈ ٹول، اٹس اے گڈ پریڈکٹر، بٹ ناٹ آن اٹس اون. It is usually not used on its own. It is usually used to supplement another tool. جی آر ای کے ساتھ یا کسی اور ٹیسٹ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ان کمبینیشن استعمال کیا جاتا ہے فار پریڈکٹنگ فیوچر سکسیس. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سے ٹیسٹ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر وربل ٹیسٹ ہیں. ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے اور جس کے اندر اگر آپ یا جو ٹیسٹ ٹیکر ہے اس نے ایک سرٹن لیول آف ایجوکیشن حاصل کیا ہے تو وہی ان کو کر سکے گا. بٹ وی آلسو ہیو مینی نان وربل ٹیسٹ دیٹ ڈو ناٹ ریکوائرڈ بیسک ایکڈیمک کوالیفیکیشن، ٹیسٹ دیٹ ڈو ناٹ انوالو ریڈنگ اور رائٹنگ ابلٹی، اینڈ ٹیسٹ دیٹ انوالو نان وربل اسکلس that involve drawings, that involve figures, that involve pictures. ایسے ٹیسٹ جس کے لیے ریڈنگ یا رائٹنگ ابلٹی کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ آئٹم پڑھ سکتے ہو، جس کے اندر پیراگراف کمپریہنشن ہو. آپ نے دیکھا کہ ٹیسٹوں میں اینٹونیمز استعمال ہوتے ہیں، سینونیمز، کمپریہنشن، پرابلم سالونگ، ریزننگ، میتھمیٹیکل ابلٹی، الجبرا، جیومیٹری، ایکویژنس. تو جو لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے یا جن کے پاس اسکول کی اکیڈیمک اچیومنٹ نہیں ہے، اسکول لرننگ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو اگر ہم نے جانچنا ہو اور ان کی ابیلٹی کو میجر کرنا ہو تو ہم کس طرح کے ٹیسٹ استعمال کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ لوگ اسکول یا کالج میں پڑھ بھی چکے ہیں تو مے بھی جو کلچرل فیکٹرز ہیں، ریجنل فیکٹرز ہیں، لینگویج فیکٹرز ہیں، لینگویج بائسز اور پریجوڈسز ہیں، ان سے بھی ان کی پرفارمنس متاثر ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جہاں بہت سے وربل ٹیسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نان وربل ٹیسٹ بھی موجود ہیں. ان میں سے کچھ ٹیسٹوں کی ہم ابھی بات کریں گے. In such tests, the individuals are usually asked to perform some tasks like drawing, solving maze, or identifying problem figure from a set of figures. یعنی آپ کو ایک سیٹ آف فگرز دے دیا جائے اور اس میں سے کوئی ایک خاص فگر آپ کو کسی اور فگر سے میچ کرنا ہے، ایک نان وربل ایکٹیویٹی ہے. اس میں ڈرائنگ شامل ہو سکتی ہے. بعض اوقات مثال کے طور پہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ ایک ہیومن فگر ڈرا کرے. جب لوگ یہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہے اور ان کا پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ میری ڈرائنگ تو اچھی نہیں. لیکن آپ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں، ڈرائنگ کا ٹیسٹ نہیں ہے، ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیسے ایک فگر بنائیں گے. تو اچھی یا بری ڈرائنگ پہ کوئی مارکس کٹتے یا ایکسٹرا مارکس نہیں ملتے. تو اس طرح کے ٹیسٹ جب ہم دیتے ہیں تو یہ نان وربل ٹیسٹ ہوتے ہیں. نان وربل ٹیسٹ ابیلٹی کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور پرسنالٹی کی میجرمنٹ کے لیے بھی. اس وقت ہم جو نان وربل ٹیسٹ کی بات کریں گے وہ بنیادی طور پر ابیلٹی کے حوالے سے استعمال کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے ریونز پروگریسو میٹریسز. ریون یا ریونز یہ ایک بہت پاپولر ٹیسٹ ہے. یہ ایسا ٹیسٹ ہے جس کو اکثر سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس بھی استعمال کرتے ہیں. نان وربل ٹیسٹ میں اس کا اپنا ایک مقام اور اپنی ایک حیثیت ہے اور اس کو کافی ٹرسٹ وردی ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھا آؤٹ پٹ آپ کو دیتا ہے.
اس کے رزلٹس جو ہیں وہ اچھے پریڈکٹر ہیں مینٹل ابیلٹی کے، اور اگر ان کو استعمال کیا جائے تو فیوچر پرفارمنس بھی ان کی مدد سے پریڈکٹ کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے آپ کو ٹیسٹ کی نیچر کی سمجھ آ جائے گی۔ پروگریسو میٹریسز، پروگریسو سے مراد یہ ہے کہ گریجولی آپ آسان سے ڈیفیکلٹ کی طرف جاتے ہیں، بالکل سمپل پرابلم سے لے کے آپ مشکل سے مشکل تر پرابلم تک جاتے ہیں۔ اور میٹریسز سے مراد ہے کہ ایک میٹرکس کی طرح سے آپ کو پرابلم دیا جاتا ہے، اس میں ایک سرٹن پیٹرن فالو کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی شکلیں ہیں، اور ان میں سے پھر ایک لیول کے اوپر آ کے ایک شکل مسنگ ہے۔ دوسری جانب آپ کو مختلف فگرز دے دیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اوپر میٹرکس میں جو فگر مسنگ تھا وہ کون سا ہوگا۔ اٹس اے نان وربل ملٹیپل چوائس میجر آف دا جنرل انٹیلیجنس۔ In each test item, the subject is asked to identify the missing element that completes the pattern. ملٹیپل چوائس ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سے سبجیکٹ کو ایک سے زیادہ اشکال یا فگرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور اس میں سے اس نے منتخب کرنا ہوتا ہے کہ کون سا فگر درست ہے۔ یہ ٹیسٹ جو ہے تقریباً ہر ایج گروپ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ 5 ایئر سے لے کے اولڈر ایڈلٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نوجوان جو ان میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کالج یا یونیورسٹی لیول کے اوپر اسٹوڈنٹس اس کو بہت پاپولر ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ The test contains 60 matrices with a missing part presented in graded difficulty. The subject has to select appropriate pattern from a group of 8 options. تو میٹرکس میں سے جو فگر مسنگ ہے یا جو شکل مسنگ ہے اس کو پرووائڈ کی گئی 8 شکلوں میں سے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ میٹرکس میں سے مسنگ فگر کو تلاش کرنے کے بعد اگلے آئٹم پہ ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جب کسی کو محسوس ہو کہ یہ آئٹم اسے حل نہیں ہو رہا تو بعض اوقات لوگ اس کو اسکپ بھی کر دیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی تمام آئٹمز مکمل کرنے پر اسکور ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مکمل نہیں کر پاتا تو بھی جو درست جوابات ہیں ان کی مدد سے فائنل اسکور اور اس کے بعد پرسنٹائل رینک جو ہے وہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ ریسرچ ہیز شون دیٹ دا ٹیسٹ میجرز general intelligence along with the capacity to think clearly and make sense of complex data. یعنی آپ ٹیسٹ کو سمپلی یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ابیلٹی کا ٹیسٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ایک سرٹن لاجک استعمال کرتے ہیں، سرٹن ریزننگ، کیونکہ جو پیٹرنز میٹرکس میں دیے گئے ہیں وہ ایک سرٹن لاجک کے تحت آرڈرڈ ہے، اور اسی آرڈر کے حساب سے آپ نے نیچے دی گئی تصویروں میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اب جو اگلا آئٹم ہے اگر وہ یہاں پہ ہوتا تو وہ کیا ہوتا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک انٹرسٹنگ ٹیسٹ بھی ہے، کافی پاپولر ٹیسٹ بھی ہے، اور کافی اچھے ریزلٹس دینے والا ٹیسٹ بھی ہے۔ In spite of criticism over psychometric properties, this test has widespread use for children, language handicapped, and the culturally deprived. کچھ کرٹیسزم اس ٹیسٹ کے بارے میں پایا جاتا ہے اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز یعنی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے حوالے سے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پاپولر ٹیسٹ ہے اور اچھا سمجھے جانے والا ٹیسٹ ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ انڈر پریویلیجڈ ہیں، جن کی تعلیم زیادہ نہیں ہے یا کسی طرح سے ہینڈی کیپڈ ہیں، ان کے ساتھ اس ٹیسٹ کی مدد سے خاصے اچھے ریزلٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا جو نیا اپڈیٹڈ مینول ہے اس میں تو دنیا کے مختلف بڑے شہروں کے جو بچے ہیں ان سے حاصل کردہ نتائج یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ نارمز بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں اور اس ٹیسٹ کے پروز اینڈ کونس کو دیکھیں، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو، تو ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کو ایج حاصل ہے دوسرے بہت سے ٹیسٹ کے مقابلے میں، کیونکہ اس میں بچوں کے ساتھ کلچرلی ڈپرائیو لوگوں کے ساتھ ہم زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ اچھی پریڈکشنز کر سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیسٹ جو کہ خاصا شاید دلچسپ ٹیسٹ ہے اور مشکل ٹیسٹ بھی نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گڈ انف ہیرس ڈرائنگ ٹیسٹ۔ گڈ انف اور ہیرس کا ڈرائنگ ٹیسٹ، جو کہ ڈرائنگ کا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن جو ڈرائنگ سبجیکٹ بناتا ہے اس سے اس کی بہت سی چیزوں کے بارے میں اسیسمنٹ کر لی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر دا گڈ انف ہیرس ڈرائنگ ٹیسٹ از دا کوئکسٹ، ایزیسٹ
and less expensive non-verbal test for measuring intelligence. جتنے دوسرے ٹیسٹ آپ دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ آسان ہے, کوئک ہے اور بہت کم ایکسپینسو. بنیادی طور پہ کیا جاتا ہے کہ آپ سبجیکٹ کو ایک ہول ہیومن فگر ڈرا کرنے کو کہتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈرائنگ کا تو ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن ڈرا کیا جائے گا, انٹرپریٹیشن تو اسی سے کی جائے گی. The test is scored for each item included in drawing. The subject can get out of 70 possible points. مکمل اور بالکل پرفیکٹ ہونے کی صورت میں 70 پوائنٹس مل سکتے ہیں, لیکن ڈرائنگ دیکھتے ہوئے اس کی جانچ کرنے کے بعد جو اس میں ایلیمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ٹوٹل پوائنٹس دیے جاتے ہیں. The test scoring follows the age differentiation principle. ٹیسٹ کی نیچر میں ایج ڈفرینشیشن شامل ہے, یعنی جیسے جیسے ایج بڑھے گی ٹیسٹ کے اوپر پرفارمنس اچھی ہوتی جائے گی. سرٹن ایج سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کی ڈرائنگ یا اس میں جو موجود درکار ایلیمنٹس ہیں وہ شاید پورے نہیں ہوں گے اور ویسے نہیں ہوں گے جیسے کہ بڑی عمر کے بچوں کی صورت میں, جس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ڈفرینشیٹ کرے گا کم عمر میں اور زیادہ عمر میں. زیادہ عمر میں بہتر سکور ہوگا, بہتر ڈرائنگ ہوگی, کم عمر میں کم اچھی ڈرائنگ ہوگی اور کم اچھا سکور ہوگا. The test has good psychometric properties. The scores on the test can be related to Wechsler IQ scores. اس کی ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی جو ہے اس کو اچھا ہی سمجھا جاتا ہے. اچھے کویفیشنٹس جو ہیں وہ مختلف ریسرچز میں رپورٹ کیے گئے ہیں اور اس کی جو ریلیشن شپ جو ہے وہ ویکسلر کے اسکیل کے ساتھ بھی پائی گئی ہے. The test can be more appropriately used in combination with other tests of intelligence. یہ بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس کو individually on its own as a sole predictor آپ استعمال کریں. آپ چاہیں تو ایک اس کو اکیلے واحد پریڈکٹر یا واحد ٹول آف اسیسمنٹ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ شاید اتنا اچھا نہیں ہوگا. اچھا یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو آپ استعمال کریں ان combination with other tools. جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے ویز کے ساتھ, ویکسلر کے اسکیل کے ساتھ آپ اس کو شامل کر کے استعمال کر لیں گے, شاید زیادہ اچھی پریڈکشنز آپ کر سکیں گے. آئی پیٹ اور IPAT کلچر فیئر انٹیلیجنس ٹیسٹ, جہاں ہم نان وربل ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریونز میں یا گڈ انف ہیرس میں ہم ٹوٹلی نان وربل طریقے سے اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے آئی پیٹ یا IPAT میں بھی ہم نان وربل نیچر والے ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے اسیسمنٹ کرتے ہیں. The purpose of this test is to remove cultural influences. کوئی بھی نان وربل ٹیسٹ آپ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کلچرل انفلوئنسز جو ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے. کوئی شخص کسی بھی کلچر سے, کسی بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے, کسی بھی فیملی بیک گراؤنڈ سے ہو, اس کو جب ہم یہ کانٹینٹ دیں گے اور یہ ٹیسٹ دیں گے تو یہ کانٹینٹ سب کے لیے کامن ہوں گے اور یونیفارم ہوں گے. The IPAT Culture Fair Test is a paper pencil test for 3 levels. یہ ایک 3 levels ٹیسٹ ہے, 3 levels پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور بنیادی طور پہ یہ لیولز عمر کے حوالے سے ہی تقسیم کیے گئے ہیں. The first level is age 4 to 8 years and mentally disabled adults. 4 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے یا مینٹلی ڈسیبل لوگوں کے لیے یہ لیول استعمال ہوگا. ایج 8 to 12 یہ دوسرا لیول ہے, 8 سے 12 برس کی عمر کے بچے. اور تیسرے لیول میں ہمارے پاس ہے رینڈملی سلیکٹڈ اڈلٹس اینڈ ہائی اسکول ایج اینڈ ابو ایوریج اڈلٹس. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بہت کم عمر کے بچے اور مینٹلی ڈسیبلس, ذرا درمیانی عمر کے بچے اور پھر اولڈر ایڈلٹس جو ہیں ان کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے موجود ہے. نان وربل ٹیسٹ ہے, اچھا اسیسمنٹ ٹول سمجھا جاتا ہے, لیکن اتنا کامنلی استعمال نہیں ہوتا جتنا کہ آپ ریونز پروگریسو میٹریسز کو استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات جتنا کہ آپ گڈ انف ہیرس ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں. یہ کچھ ٹیسٹ تھے جو کہ نان وربل تھے نیچر کے حساب سے اور جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں مینٹل ایبلٹی کی اسیسمنٹ کے لیے. اس کے علاوہ
ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں ہمارے پاس جو کہ اسپیسیفک پرپزز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگر تو آپ یہ گننے کی کوشش کریں کہ سائیکالوجی میں یا ایجوکیشن میں کل کتنے ٹیسٹ استعمال ہوتے تو شاید آپ کے لیے اس کی گنتی ممکن نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت زیادہ تعداد میں ہے. کوئی ایسا پہلو شخصیت کا یا مینٹل ایبلٹی کا نہیں ہے یا ہیومن لائف کا ایسا کوئی پہلو نہیں ہوگا جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کوئی نہ کوئی ٹول موجود نہ ہو. تو کل کتنے ٹیسٹ ہیں ان کی لسٹنگ شاید موجود نہیں. پھر دنیا کے ہر ملک میں جو ریسرچرز ہیں, جو تحقیق کرنے والے ہیں, سائیکومیٹرک ریسرچ میں انوالو لوگ ہیں, انہوں نے بھی بہت سے ٹیسٹ بنا رکھے ہیں. تو اس وقت ہم جن ٹیسٹوں کی بات کریں وہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو بہت پاپولر ہیں, بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جن کی اپلیکیشن دیگر ٹیسٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور خاص طور پہ یہ کہ جن کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں اور خاصی اچھی پراپرٹیز ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں. اب ہم کچھ ایسے ٹیسٹوں کو دیکھنے لگے ہیں جو کہ اسپیسیفک پرپز ٹیسٹ ہیں, خاص مقاصد کے تحت استعمال کیے جاتے ہیں اور خاص سچویشنز میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بلیک انٹیلیجنس ٹیسٹ آف کلچرل ہوموجینائٹی BITCH. یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ بنیادی طور پر کلچر فیئر ہے, کلچر فری ٹیسٹ بنایا گیا اور بنایا اس لیے گیا کہ جو افریقن امریکنز ہیں ان کی ایبلٹی کو میجر کیا جائے. بنیادی تصور یہ تھا کہ جو عام طور پہ استعمال ہونے والے مینٹل ایبلٹی کے ٹیسٹ ہیں یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں ان کی اسٹینڈرڈائزیشن اور ان کے جو نارمز حاصل کیے گئے ہیں وہ وائٹ پاپولیشن سے حاصل کیے گئے. اس کے علاوہ جب ان ٹیسٹ کو ڈیزائن کیا گیا اور ان کے آئٹمس لکھے گئے تو وہ وائٹ پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھے گئے, جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ کسی اور کلچر کے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ کے آئٹمس بنائیں گے تو بہت سے ٹیسٹ ایسے ہوں گے جس پہ وائٹ پاپولیشن کے سکورز اچھے نہیں آئیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ ٹیسٹ جو ہے BITCH یہ بھی اسی حوالے سے بنایا گیا اور مقصد یہی تھا کہ افریقن امریکن جو ہیں ان کی ابیلٹی کو اس کے حوالے سے ٹیسٹ کیا جائے. لیکن یہ تو ایک ایکسیپشنل قسم کا ٹیسٹ ہے اور بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرسٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ایپٹیٹیوڈس کے استعمال ہوتے ہیں, پری اسکولرس کے لیے یا انفنٹس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, فزیکلی ڈسیبلڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان ٹیسٹوں کی ہم باری باری تھوڑی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے کون سا ٹیسٹ اور کس طرح کی پراپرٹیز رکھنے والا ٹیسٹ اویلیبل ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ فار یوز ان انڈسٹری. ایسے بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ انڈسٹری میں استعمال کیے جاتے ہیں. سلیکشن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, اسکریننگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, پروموشن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ایسے ٹیسٹ پلیسمنٹس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی کسی جاب کے لیے لوگوں کو اگر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, بہت سے لوگوں میں سے کچھ کو اسکرین آؤٹ کرنا ہے, آپ نے اسی جاب کے اندر پلیسمنٹ تبدیل کرنی ہے, ڈیوٹیز ایلوکیٹ کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ کس کام کے لیے کون سا شخص بہتر ورکر ثابت ہوگا. تو ایسے بھی بہت سے ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں. اس وقت ہم جس ٹیسٹ کی بات کریں گے وہ ہے ونڈرلک پرسنل ٹیسٹ اور WPT. The test helps in making decisions concerning employment, placement and promotion. This test is based on population Otter's self-administering test of mental ability. یہ ایک کوئک ٹیسٹ ہے. WPT شاید it is one of the quickest tests that takes around 12 minutes. It's a test of mental ability in adults, takes about 12 minutes. The test lacks in validity documentation, but it is widely used for employee-related decisions in industry. ٹیسٹ کی تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جا رہے کیونکہ آئٹمس کو ڈسکلوز کرنا بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. ایک کوئک ٹیسٹ ہے لیکن اس کو بہت زیادہ جو ہے ویلڈ ٹیسٹ کہنے کے لیے زیادہ کلیمز نہیں کیے جاتے کیونکہ اس کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ زیادہ اچھی فارم میں موجود نہیں ہے. اس لیے اس کے بارے میں ملی جلی انفارمیشن موجود ہے اس کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے حساب سے, لیکن انڈسٹری میں اس کو خاصا کامنلی استعمال کیا جاتا ہے.
Then there are tests which are used for the assessment of aptitude for occupation. Occupational aptitude کی assessment کے لیے بھی ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں، اور اگر آپ کسی ایسی پوزیشن میں مستقبل میں کام کر رہے ہوں گے جہاں پہ آپ نے آکوپیشنل اسیسمنٹ اور آکوپیشنل ایپٹیٹیوڈ کی اسیسمنٹ کرنی ہوگی تو آپ ان ٹیسٹوں میں سے کوئی ٹیسٹ منتخب کر سکتے ہیں. دا جنرل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بیٹری اور GATB، دس از ون آف دا موسٹ کامنلی یوزڈ اینڈ پاپولرلی یوزڈ بیٹریز. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں کسی ایک چیز کی یا کسی ایک خاص ابیلٹی کی بجائے بیٹری استعمال کرتے ہوئے مختلف طرح کی چیزوں کو میجر کیا جاتا ہے. اٹ از یوز ٹو میجر دا ایپٹیٹیوڈ فار ویریئس آکوپیشنس. اس کو آپ ویریئس آکوپیشنس کے حوالے سے ایپٹیٹیوڈ کی جانچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. The US Employment Service developed GATB for employment decisions in government agencies. The test provides scores for motor coordination, perception, and clerical perception. پہلے تو یہ تین چیزیں موٹر کوآرڈینیشن ہے، پرسیپشن ہے اور کلیریکل پرسیپشن. پھر اس کے ساتھ ساتھ وربل، نومیریکل اینڈ اسپیشل ایپٹیٹیوڈس، یعنی اس میں کم از کم ان 6 چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی آکوپیشن میں سکسیس کے لیے اور ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ضروری سمجھی جا سکتی ہیں. The test is criticized for its normative data. ٹیسٹ پاپولرلی استعمال ہوتا ہے، اس کو خاصا ٹرسٹ وردی ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے یا سب خاصی ٹرسٹ وردی بیٹری سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو نارمیٹیو ڈیٹا اور اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ایک تو کہ سفیشینٹ انفارمیشن اور سفیشینٹلی کورنگ انفارمیشن موجود نہیں ہے. دس ٹیسٹ اینڈ مینی ادر ٹیسٹ کین بی یوز فار ایگزامپل the Bennett Mechanical Comprehension Test, revised Minnesota Paper Form Board Test, and similar tests can be used for the same purpose. لیکن GATB جو ہے اگر آپ نے آکوپیشنل ایپٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کرنی ہو تو شاید یہ سب سے زیادہ کامنلی یوز ہونے والا اور سب سے اچھے اسکورنگ پروسیجرز اور ایڈمنسٹریشن کے بارے میں انفارمیشن دینے والا ایک اچھا ٹول ہے. ایک اور ٹول جو ہم استعمال کر سکتے ہیں دیٹ از آرم سروسز ووکیشنل ایپٹیٹیوڈ بیٹری. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بنیادی طور پہ یہ بیٹری جو ہے آرم فورسز یا ملٹری میں استعمال ہونے کے لیے بنائی گئی اور امریکہ میں ڈیولپ کی گئی. لیکن یہ ایک ایسی بیٹری ہے اور ایسا ٹول ہے کہ جس کو ملٹری کی سیٹنگ کے علاوہ بھی دیکھا گیا کہ ایجوکیشنل سیٹنگز میں بھی استعمال کیا گیا اور خاصا اس کو ایک افیکٹو اور اچھا پریڈکٹیو ٹول پایا گیا. دس بیٹری دیٹ از ASVAB واز ڈیزائنڈ فار پوسٹ سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس آف 11 to 12 گریڈس. بنیادی طور پر 11 سے 12 گریڈ کے بچوں کے لیے اور اسی طرح سے پوسٹ سیکنڈری اسکول بچوں کے لیے اس کو انیشلی ڈیولپ کیا گیا، لیکن اس کے بعد میں اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا گیا اور سیٹنگز میں بھی استعمال کیا گیا. The test scores can be used for both in educational settings and military settings. دونوں سیٹنگز میں اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا یہ ایک افیکٹو ٹول ہے اور یہ بہت سے ایریاز جو ہیں اس کے بارے میں اسیسمنٹ کرتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے. 10 سب ٹیسٹ جو کہ اس میں شامل ہیں ان کی ہم ایک لسٹ آپ کو پیش کرتے ہیں. The 10 sub-tests or ASVAB include general science, arithmetic reasoning, word knowledge, paragraph comprehension, numerical operation, coding speed, auto and shop information, mathematics knowledge, mechanical comprehension, and electronics information. آپ نے دیکھا کہ کتنے مختلف طرح کے ایریاز جو ہیں اس میں کور کیے گئے ہیں جو کسی آکوپیشن کے حوالے سے درکار ہو سکتے ہیں. میکینیکل بھی اس میں شامل ہے، سوشل سائنس بھی شامل ہے، ایک جنرل کامن سینس کا بھی اس میں احاطہ کیا گیا ہے. یہ جو سب ٹیسٹ ہیں یا یہ جو ڈفرینٹ اسکورس ہیں ان کو پھر آگے سے مختلف طریقے سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے.
These 10 sub-tests are grouped into composites. 3 composite جو ہیں ترتیب دیے گئے ہیں جس میں یہ سب ٹیسٹ جو ہے یہ شامل ہے. The first one is academic composite that includes academic ability, verbal and math. اس composite میں یہ areas cover کیے گئے. دوسرا ہمارے پاس ہے 4 occupation composites that includes mechanical and crafts, business and clerical, electronic and electrical, and health and social. یعنی یہ جو مختلف ایریاز تھے یہ اس کمپوزٹ میں شامل کر لیے گئے. اور اس کے بعد اگلا والا ہمارے پاس ہے اوور آل جنرل ابیلٹی. یعنی اگر آپ براڈر سینس میں دیکھیں تو یہ 3 ایریاز ہیں جس میں ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, لیکن اگر ہم اس کو باریکی سے دیکھیں تو وہ 10 ایریاز تھے جو ان میں شامل کیے گئے. The ASVAB has very good psychometric properties. And recently the military has started using this test adaptively through new computerized format. جو نئی ڈیولپمنٹ اس میں کی گئی وہ یہ ہے کہ اس کا ایک کمپیوٹرائز فارمیٹ ڈیولپ کیا گیا. اس فارمیٹ کے تحت اس کو استعمال کیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن بھی اس کی کمپیوٹر کے ذریعے ہو سکتی ہے اور اس کی اسکورنگ وغیرہ جو ہے اس کے لیے بھی آپ کمپیوٹرز کو استعمال کر سکتے ہیں. کچھ ٹیسٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی ہیں جو کہ کیریئر سلیکشن میں استعمال ہو سکتے ہیں. ایپٹیٹیوڈ ایک چیز ہے, ابیلٹی اور انٹلیکچوئل لیول یا کوگنیٹیو لیول ایک اور چیز. لیکن ایک اور چیز جس کے بارے میں شاید آپ سوچتے تو ہوں لیکن آپ کا خیال نہیں ہوگا کہ اس بارے میں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از انٹرسٹ. مجھ میں کوئی ابیلٹی بھی ہے, مجھ میں ایک ایپٹیٹیوڈ بھی ہے, لیکن میرے انٹرسٹ کسی اور چیز میں. تو جاب پلیسمنٹ میں اور جاب کی سلیکشن میں اور جب آپ اپنی جاب کے لیے خود بھی فیصلے کرتے ہیں تو اس میں آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. There are a number of psychological tests available for helping individuals in choosing the right career depending on their interest and aptitude. کسی بھی کیریئر میں جانے سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے کسی بھی شخص کا انٹرسٹ. ایپٹیٹیوڈ ایک سے زیادہ چیزوں میں ہو سکتا ہے, انٹرسٹ بھی ایک سے زیادہ چیزوں میں ہو سکتا ہے, لیکن جس چیز میں آپ سب سے زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں شاید آپ اسی کیریئر میں جانا چاہتے ہیں. ایک ٹیسٹ جو 20th سینچری کے شروع میں بنایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں کارنیگی انٹرسٹ انوینٹری, یہ بہت شروع میں 1921 میں اس کو ترتیب دیا گیا اور یہ شاید پہلا ٹول تھا جس میں انٹرسٹ کی میجرمنٹ کی گئی. آج ہمارے پاس اور بھی اس طرح کے بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں جن کی مدد سے ہم افراد کے انٹرسٹ کی پیمائش کر سکتے ہیں اور اس کی جانچ کر سکتے ہیں. More than 80 interest inventories are available for interest measurement. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کم از کم 80 ایسی انوینٹریز نظر آئیں گی جن کو آپ انٹرسٹ کی اسیسمنٹ یا میجرمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو کہ بہت مشہور و معروف ہے اور بہت پاپولر, اسٹرانگ سے اس کا تعلق ہے. اسٹرانگ ووکیشنل انٹرسٹ بلینک, SVIB. یہ شاید سب سے زیادہ کامنلی استعمال ہونے والا انٹرسٹ اسیسمنٹ کا ٹول ہے. The most widely used interest test. This was developed in 1927 by the use of criterion group approach. Strong developed SVIB. تو اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے کرائٹیرین اپروچ جو ہے اس کو استعمال کیا گیا. ایک سرٹن کرائٹیرین کو لے کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے آئٹمز جو ہے ترتیب دیے گئے اور ڈیولپ کیے گئے. The subject's interest was matched with criterion group of people who were happy in their selected careers. تو بنیادی طور پر کرائٹیرین کے طور پر لوگوں کو استعمال کیا گیا جو اپنے کیریئر میں بہت خوش تھے, ویل سیٹل تھے, اسٹیبلش تھے, اور ان کی کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کو ذہن میں رکھا گیا. The 399 items of SVIB are related to 54 occupations for men and 32 occupations for women. یعنی مردوں کے آکوپیشنز اور ویمن کے آکوپیشنز جو ہیں ان کو اس میں الگ الگ طریقے سے دیکھا گیا ہے, الگ رکھا گیا ہے. And items are weighted according to how frequently an interest occurred
in a particular occupation group. یعنی آکوپیشنل گروپس کو سامنے رکھا گیا, وہاں سے انٹرسٹ کے انڈیکیٹرز لیے گئے, ان کے حوالے سے ٹیسٹ کو ترتیب دیا گیا, اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ہم کسی بھی ایج گروپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. خیال یہ ہے کہ عام طور پہ جو آکوپیشن ریلیٹڈ یا جاب ریلیٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ 17 برس کی عمر تک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکے ہوتے ہیں اور فرم ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اس سے کم عمر کے لوگوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ضرورت پڑے تو اس سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی قسم کے کچھ اور بھی ٹیسٹ ہیں, مثلاً کوڈر کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے انٹرسٹ کی میجرمنٹ کے لیے. کوڈر آکوپیشنل انٹرسٹ سروے, وہ بھی ہمیں اسی قسم کی انفارمیشن دیتا ہے, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کسی بھی آکوپیشن میں سکسیس کے لیے, جاب سیٹسفیکشن کے لیے اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے انٹرسٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. بغیر انٹرسٹ کے بہت دیر تک کسی جاب پہ کام کیا جا سکتا ہے, لیکن جاب سیٹسفیکشن جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. تو یہ کچھ ٹیسٹ تھے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاب میں انٹرنس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں, جاب میں انٹرسٹ کی میجرمنٹ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں, اور اسی طرح سے مختلف اداروں میں یا آرگنائزیشن میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشن کے وقت بھی اسی قسم کے بہت سے ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگلے سیشنز میں کچھ اور اسپیسیفک پرپزز ٹیسٹ کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسپیسیفک اور اسپیشل سیگمنٹس آف پاپولیشن کے ساتھ کون کون سے ٹیسٹ کہاں کہاں پر استعمال ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ اگلے سیشنز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.